بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس قرآن کی ہفتہ وار نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن شریف کے معارف اور قرآن شریف کے مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور ہونے کی لیاقت اور سعادت عطا فرمائے، قرآن مجید کے نور کو دنیا میں ہر قدم پر ہمارا رہنما قرار دے۔ گزشتہ دو نشستوں میں ہماری گفتگو ہوئی تھی ربوبیت اور عبودیت کے حوالے سے۔ آج بھی ہم اپنی گفتگو اسی سلسلے میں آگے بڑھائیں گے تاکہ ربوبیت اور عبودیت کے حوالے سے قرآنی تصور اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور ہم اچھی طرح سے اس تصور کو سمجھنے کے بعد عبودیت کے راستے کے اوپر چل سکیں، توحید کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکیں اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں سورہ اعراف کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ جو بھی نبی آیا اس نبی کا پیغام ایک ہی تھا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، ما لہ من الہ غیرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا، اس پیغام کے سوا کسی نبی کا کوئی پیغام تھا ہی نہیں۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کا یہ پیغام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں، جب آغوش مادر میں اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایک جملہ یہ کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، ان اللہ ربی و ربکم، رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آغوش مادر میں جب اپنی قوم سے گفتگو کی تو معبود ہونے کا معیار کیا قرار دیا؟ رب۔ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے، اللہ عبدوہ، چونکہ وہ رب ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ کو اپنا رب ماننا اور اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کو اپنا معبود ماننا، یہ ہے صراط مستقیم۔ قرآن شریف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن شریف کی روشنی میں جب ہم اسلام کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی وضاحت سے نظر آتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ بندگی کا مرتبہ ہے۔ بندگی کے مرتبے سے بڑا انسان کے لیے کوئی اعزاز ہی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا بھی ایک بڑا خوبصورت مناجاتیہ جملہ ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ الہی، اے میرے معبود، کفا بی عزا، میرے لیے یہ عزت کافی ہے
अन अकून लक अब्दा, कि मैं तेरा अब्द हूँ। एजाज, इससे बड़ी इज्जत ही अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि कोई नहीं है। यही इज्जत मेरे लिए काफ़ी है, यही इज्जत मेरे लिए बहुत है। अन अकून लक अब्दा, कि मैं तेरा अब्द हूँ। वकफ़ा बि फ़ख्रन अन तकून ली रब्बा, और मेरे लिए फ़ख्र करने के लिए यही बात काफ़ी है कि तू मेरा रब है। तू रब है, मैं अब्द हूँ। तू मेरा रब है, मुझे इस बात पे फ़ख्र है। मैं तेरा अब्द हूँ, ये बात मेरी इज्जत है, ये बात मेरा एजाज़ है। तो इंसान के लिए सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि वो अल्लाह का बंदा हो। जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम तशहुद पढ़ते हैं, तो तशहुद में हम क्या कहते हैं? तशहुद में हम यही जुमला कहते हैं, यही अल्लाह ताला की पहले तौहीद की गवाही देते हैं, उसके माबूद होने की गवाही देते हैं, उसके बाद रसूलुल्लाह की बंदगी और रिसालत की गवाही देते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वहदहू, वो माबूद वाहिद है। ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द हैं और अल्लाह के रसूल हैं। अब्द हैं और रसूल हैं, पहले अब्द हैं फिर रसूल हैं। अगर अब्द न होते तो कभी रसूल न होते। तो उबूदियत बुनियाद है। उबूदियत की बुनियाद पर दूसरे ओहदे मिलते हैं। किसी को विलायत मिलती है, किसी को इमामत मिलती है, किसी को नबुव्वत मिलती है, किसी को रिसालत मिलती है। जिसको जो भी मकाम और मर्तबा मिलता है वो अब्द होने की वजह से मिलता है। उबूदियत ही असल है इंसान के लिए जो एजाज़ है। उबूदियत ही असल है जो इंसान का मकाम और मर्तबा है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मुख्तलिफ असालीब से, मुख्तलिफ पैरायों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें ये बात समझाई है कि अल्लाह का बंदा होना ही इंसान के लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। आप तवज्जो फरमाइए कि आसमान से, बुलंदी से इस ज़मीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक मकाम पे कहा भी है कि जो कुछ आसमान से ज़मीन में आता है, जो कुछ ज़मीन से आसमान की तरफ जाता है, सब अल्लाह के इल्म में है। अब जो चीज़ें आसमान से ज़मीन की तरफ आईं, उनमें सबसे अफजल, और इसी तरह से जो चीज़ें ज़मीन से आसमान की तरफ गईं, बुलंदी की तरफ गईं, उनमें सबसे अफजल, ये ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। ज़मीन से जो चीज़ें भी ऊपर गईं, चाहे वो इंसानों के अमाल जाते हैं, क्या वो नेक इंसान की रूहें जाती हैं, जो कुछ भी है, तफसीलात अभी नहीं, बाद में किसी मौके पर इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे, अभी मौजू हमारा और है। तो जो कुछ भी ज़मीन से बुलंदी की तरफ गया, उसमें सबसे अफजल, सबसे बरतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जब आप मेराज पे तशरीफ लेके गए, उसका जिक्र अल्लाह ताला किन अल्फाज में कर रहा है? सूरह इसरा, जिसका दूसरा नाम सूरह बनी इसराइल भी है, जिससे 15वें पारे का आगाज हो रहा है। हमारा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल मस्जिदिल अक़सा। हर ऐब व नक्स और कमजोरी और कोताही से पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक। अक़सा कहते हैं दूर तरीन। यहाँ इस आयत में मस्जिद अक़सा से मुराद ये फ़लस्तीन वाली मस्जिद अक़सा नहीं है, बल्कि यहाँ मस्जिद अक़सा से मुराद ये है
مکہ مکرمہ سے مسجد الحرام سے جو کائنات کی دور ترین مسجد ہے، یعنی سدرۃ المنتہا، یعنی ٹاپ آف یونیورس، معراج کا آخری مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، وہ مسجد اقصی، کائنات کی سب سے اونچے مقام پر، ٹاپ آف دا یونیورس کے اوپر جو مسجد ہے، جو سب سے دور کی مسجد ہے، وہاں تک لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر کوتاہی سے، یعنی ہر لحاظ سے مکمل ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو یہ اتنا عظیم مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، جس عظیم مقام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے نبی کو لے گئے، اپنے رسول کو لے گئے، اپنے عبد کو لے گئے۔ معراج پر لے جاتے ہوئے، معراج کا منفرد ترین اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے عبد کو لے کر گئے۔ عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، جو لے گئی اپنے عبد کو، اپنے عبد کو معراج کی اس عظیم ترین منزل پر۔ تو یہاں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے عبد کے طور پر۔ اسی طرح آسمان سے جو چیزیں نازل ہوئیں، جو چیزیں زمین پہ آئیں، ان میں سب سے افضل اور سب سے برتر ہے قرآن مجید۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بالکل اگلی صورت سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ کے معراج کا ذکر کیا، رسول اللہ کو اوپر لے جانے کا ذکر کیا، اور عبد کے طور پہ آپ کا ذکر کیا۔ بالکل اگلی صورت جو ہے سورہ کہف، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ، جس نے نازل کیا اپنے عبد پر الکتاب، کتاب کو۔ تو جب سب سے افضل ہستی، سب سے افضل مقام کی طرف جا رہی ہے، تو وہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے عبد کے طور پر۔ اور جب سب سے افضل ہستی پر سب سے افضل نازل ہونے والی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں پھر عبد کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پھر اسے عبد کہا جا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اس میں ایک اور عجیب اور خوبصورت سا لطیف نقطہ بھی دیکھیے، تسبیحات اربعہ کیسے شروع ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ، تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد حمد پہ آتے ہیں۔ یہاں بھی سورہ بنی اسرائیل جس میں پہلے رسول اللہ کی معراج کا ذکر ہے، وہاں کہا جا رہا ہے سبحان الذی، اور آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے اگلی صورت میں سورہ کہف میں، تو وہاں کہا جا رہا ہے الحمد للہ الذی، سبحان الذی، الحمد للہ الذی، سبحان الذی اسری بعبدہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ۔ تو دونوں جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے عبد کے طور پر۔ تو عبد ہونا انسان کا سب سے بڑا مقام ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی توحید کو پہچاننا، اور پھر اللہ کا بندہ بننا، صرف اللہ کا بندہ بننا۔ یہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہی مقصد ہے کہ انسان پہچانے میرا رب کون ہے اور میرا اس رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب انسان پہچان لیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، تو پھر انسان اس کا عبد بن جاتا ہے۔ تو یہ عبودیت ہی انسان کا اصل مقام ہے، عبودیت ہی انسان کے لیے معراج ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر ہوا،
تو کہا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو نماز کو مسلمان کے لیے کہا گیا، مومن کے لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمن۔ اس معراج مومن میں مومن کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر؟ اس معراج مومن میں جو مومن کی معراج ہے نماز، اس میں کھڑا ہو کے جو مومن کام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ کیا بات کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ نماز کا کلائمیکس ہے۔ پہلے آپ اللہ کی معرفت کا ذکر کرتے ہو، نیت کرتے ہو اللہ کو اکبر کہہ کر، یا اللہ تو بڑا ہے باقی سب کچھ چھوٹا ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے، رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے، پھر الحمدللہ رب العالمین، سب کمالات سب تعریفوں کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیرے بندے ہیں۔ اور صرف اللہ کی بندگی کرنا، خالص بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی مکمل اور خالص توحید کے اوپر رہنا بہت مشکل کام ہے۔ انسان کے اپنے دوست اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، انسان کی بیوی بچے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان یہ طے کر لے کہ میں نے زندگی کے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں، اللہ کے کسی حکم کی وائلیشن نہیں کرنی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کی کسی خواہش کو میں نے ترجیح نہیں دینی، تو پھر انسان کے دوست بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ سیاستدان ہو تو ووٹر ناراض ہو جاتے ہیں، اور بیوی بچے ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کے اوپر قائم رہنا، ایاک نعبد کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے بلا فاصلہ کہا گیا ایاک نستعین، یا اللہ یہ بہت مشکل کام ہے، کرنا میں نے یہی ہے، ایاک نعبد، بندہ میں نے تیرا ہی بننا ہے، بندگی میں نے تیری ہی کرنی ہے، کام بڑا مشکل ہے لیکن مدد بھی تو نے ہی میری کرنی ہے، تیری مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ قرآن شریف کی روشنی میں، ائمہ معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں، ائمہ معصومین کی ہدایات کی روشنی میں، سب کچھ ہے ہی یہ کہ ہم ایک معبود کو پہچانیں، وہ جو ایک ہی معبود ہے، جو ایک ہی الہ ہے، وہ جو ایک ہی رب ہے، وہ جو ایک ہی اللہ ہے، اس کو پہچانیں اور اس کے بندے ہو کے رہ جائیں۔ باقی ساری حیثیتیں بعد میں آتی ہیں۔ یہ نماز میں ایاک نعبد کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کی زندگی میں مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، اپنی بیوی کا شوہر ہے، اپنے بچوں کا باپ ہے، کسی جگہ کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے تو تاجر کی حیثیت سے، فرض کریں کاروبار کرتا ہے تو تاجر کی حیثیت سے اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا رابطہ پڑتا ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ، یا کہیں جاب کرتا ہے تو وہاں اس ادارے میں جو بھی اس کی حیثیت ہے۔ تو ایک انسان کی بہت ساری حیثیتیں ہیں، بہت ساری حیثیتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، لیکن ان سب حیثیتوں میں ایک حیثیت انسان کی یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بھی ہے۔ تو جب اذان ہوتی ہے، آپ ہر کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد، تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ساری حیثیتیں اپنی جگہ پر، میں اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوں اپنی جگہ پر، میں اپنی بیوی کا شوہر ہوں اپنی جگہ پر، اپنے بچوں کا باپ ہوں اپنی جگہ پر، اپنے بہن بھائیوں کا بھائی ہوں اپنی جگہ پر، لیکن میری اصل اور بنیادی حیثیت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، تو میرا رب ہے۔ تو یہاں پھر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر باقی ساری حیثیتوں کی نفی کر کے صرف اپنے عبد ہونے والی حیثیت کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں جو تیرا عبد ہوں تو مجھے ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جو تیرے خالص بندے تھے، جن پر تو نے انعام کیا کہ وہ تیرے خالص بندے تھے، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے مجھے محفوظ فرما دے جو تیرے بندے ہی نہیں تھے یا تیرے خالص بندے نہیں تھے۔ پھر آپ رکوع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، میں تیرا بندہ ہوں، جھک گیا تیرے سامنے۔ پھر اس جھکنے کے بعد مزید آگے جھکنے کی سٹیج آتی ہے، وہ سجدہ ہے، سجدے کے بعد پھر سجدہ ہے، یعنی جھکنے کے بعد پھر جھکنا ہے،
مطلب کیا ہے؟ رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد دوسرا سجدہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے تیرے سامنے جھکتے ہی جانا ہے، جھکتے ہی جانا ہے، جھکتے ہی جانا ہے، جھکتے ہی جانا ہے، جھکتے ہی جانا ہے. یہی میری زندگی کی مقصد ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایک لمحہ تیرے سامنے جھکتا جاؤں، تیرے سامنے جھکتا جاؤں، تیرے سامنے جھکتا جاؤں، تیرے سامنے مٹتا جاؤں، تیرے سامنے مٹتا جاؤں، تیرے سامنے مٹتا جاؤں. سجدے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی پیشانی جو ہمارے وجود کا سب سے افضل حصہ ہے، اور ہمارے پاؤں کے انگوٹھے، ہمارے پاؤں کی انگلیاں، ان کو ہم ایک سطح پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی خاک ساری. یہ ہے ایاک نعبد، یہ ہے مومن کی معراج. رسول اللہ کی معراج عبد کے طور پہ تھی. ہماری معراج بھی وہ ہے جو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. یہ ہماری معراج ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ائمہ معصومین کی تعلیمات میں، ائمہ معصومین کی بتائی ہوئی جو مختلف اعمال ہیں، ایک نماز ہے جسے نماز امیر المومنین کہتے ہیں. اس نماز امیر المومنین کو کبھی غور سے دیکھا؟ 4 رکعت نماز ہے. اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کے واقعی دل سے ماننے والے ہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن ہمیں یہ نماز امیر المومنین ضرور پڑھنی چاہیے. ایک جمعے کے دن یا شب جمعہ ہفتے میں ایک دن ضرور پڑھ لینی چاہیے نماز امیر المومنین. یہ نماز امیر المومنین کیا ہے؟ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ہے. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید ہے. سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، اسے کسی نے جنم نہیں دیا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ایکول نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے. یہ ہے سورہ توحید، جسے قرآن کا ایک تہائی قرار دیا گیا ہے. 50 دفعہ سورہ توحید، 1 دفعہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں. یہ بن گئی نماز امیر المومنین علیہ السلام. ایک اور نماز جو بہت معروف نماز ہے، نماز امام زمان علیہ السلام. وہ بھی فجر کی نماز کی طرح سے 2 رکعت نماز ہے. اور اس میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ کہنی ہے. تو پہلے امام سے منسوب جو نماز ہے وہ بھی آپ کو موحد بناتی ہے. آپ نے 200 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے نماز کے اندر. تو سورہ توحید پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے، آپ کا عقیدہ توحید خالص ہو جائے. 1 دفعہ اللہ نے نازل کی قرآن شریف میں اور اسے قرآن کے 1/3 کے برابر قرار دیا تاکہ ہمیں توحید ٹھیک طرح سے آ جائے. تو جو نماز امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام خود پڑھتے تھے، جو امیر المومنین علیہ السلام نے سکھائی، اس میں اگر کہا گیا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 50 دفعہ سورہ توحید پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے سوائے اس کے کہ ہماری خدا شناسی، ہماری معبود شناسی، ہماری توحید ٹھیک ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن جائیں. اور جو آخری امام سے منسوب ہے نماز امام زمان علیہ السلام، 2 رکعت نماز ہے، اس میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ نے 100 دفعہ دہرانا ہے. کس لیے دہرانا ہے؟ ایک لغو پریکٹس ہے معاذ اللہ، خدا نخواستہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تاکہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارے دل کی گہرائی میں بیٹھ جائے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جس بندے کے دل کی گہرائی میں بیٹھ گئی، جس بندے کے وجود کی گہرائی کے اندر راسخ ہو گئی، وہی شخص کل امام زمانہ کا صحیح ناصر بن سکے گا. وہی شخص امام زمان علیہ السلام کے انصار میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر سکے گا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ رب صرف اور صرف اللہ ہے، معبود صرف اور صرف اللہ ہے. اور معبود اور رب صرف اور صرف اللہ ہے، تو باقی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم
اس سے پہلے لیکچر میں اور اس سے پہلے لیکچر میں بھی بیان کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق ہے. تو چونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے لہذا اللہ ہی رب ہے، اور چونکہ اللہ رب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تو اس کا مطلب خالق بھی صرف اللہ ہے. تو خالق صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو رب اللہ ہے، معبود اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اور ہم صرف اسی کے بندے ہیں. کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو کا کسی نے مجھے لنک بھیجا کہ اس میں کوئی شخص ابا قبا ماما پہنے بیٹھے ہوئے جوہلا کے مجمع کے سامنے یہ کہہ رہا تھا وہ بندہ کہ اللہ نور السماوات والارض، جو سورہ نور کی آیت ہے اس میں اللہ سے مراد حضرت فاطمہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفر کی انتہا. اسی طرح سے سورہ آل عمران کی یہ آیت، اس پر وہ بندہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو اللہ کہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیوں؟ استدلال کیا کیا؟ اچھا، حدیث کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا کہ چونکہ مولا علی فقیر تھے، مولا علی تنگ دست تھے، مولا علی غریب تھے، وہ مولا علی کو غریب کہتے تھے. تو جب مولا علی کو غریب کہتے تھے، مولا علی کو فقیر کہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کو فقیر کہہ رہے. ایسے نہیں ہے بات. اگر ہم تفاسیر میں جائیں تو یہ اللہ کو فقیر کہنے والی بات کی صورتحال ایک بالکل الگ شکل میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا من ذا الذی، تفاسیر میں یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ فقیر ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جو قرض مانگتا ہے وہ تو فقیر ہوتا ہے. تو اگر اللہ قرض مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا، اور قرض ہم سے مانگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا ہر فقیر آدمی اپنے سے زیادہ دولت مند آدمی سے چل کے قرض مانگتا ہے نا. اپنے جیسے فقیر سے تو کوئی قرض نہیں مانگتا، اپنے سے زیادہ فقیر سے بھی کوئی قرض نہیں مانگتا. انسان قرض اس سے مانگتا ہے جو مال و دولت میں اس سے تو اونچا ہوتا ہے، اس کی نسبت غنی ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے قرض کی درخواست کر رہا ہے، لہذا اللہ غنی ہے، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو فقیر اور اپنے آپ کو غنی کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض مانگا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرض مانگا ہے اور ہم سے مانگا ہے تو قرض فقیر مانگتا ہے غنی سے، لہٰذا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اور دوسری بات یہ پھر احادیث میں ہے، ائمہ معصومین کی احادیث میں ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء کو جب دیکھتے تھے کہ فقیر ہیں، صرف امیر المومنین، اللہ کے بندے، اللہ کے اولیاء، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابتدا میں سارے لوگ جو مسلمان ہوئے غریب تھے، فقیر تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کفار اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے مخلص بندوں کو جب وہ فقیر دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ بھی فقیر ہے، اس لیے کہ اس کے جو اولیاء ہیں وہ فقیر ہیں. کیسے ممکن ہے کہ وہ ولی، وہ غنی ہو، وہ مالدار ہو، وہ دولت مند ہو اور اس کے ولی فقیر ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ مالدار ہوں، آپ دولت مند ہوں اور آپ کا کوئی بڑا قریبی دوست ہو، عزیز ہو، تو آپ اس کو غربت میں رہنے دیں؟ تو چونکہ اللہ کے دوست، چونکہ اللہ کے اولیاء فقیر ہیں،
لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی فقیر ہے جو اپنے اولیاء کو فقر سے نکال کر غنی نہیں کر سکتا. تو اس سینس میں وہ اللہ تعالیٰ کو فقیر کہا کرتے تھے، ان دو معنی میں، ایک اللہ کے قرض مانگنے کی وجہ سے اور دوسرا یہ اولیاء اللہ کے فقیر ہونے کی وجہ سے. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں تو یہ فقیر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی فقیر ہے. وہ فقیر نہ ہوتا تو اپنے اولیاء کو فقر اور ناداری والی حالت میں نہ رکھتا. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو اللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو اللہ کہا، بدترین گمراہی ہے. اور ہماری مجالس میں اس قسم کی گمراہیاں بدقسمتی سے بہت زیادہ پھیل رہی ہیں یہ واہ واہ کے چکر میں. اگر مولا علی اللہ ہیں، اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہ ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے رسول اللہ جو ان سے افضل ہیں وہ بھی اللہ ہوئے. تو پھر کم از کم 4 اللہ تو آپ کو ماننا پڑیں گے. ایک اللہ جسے سب مسلمان اللہ مانتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ معاذ اللہ، مولا علی بھی اللہ معاذ اللہ، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ بھی اللہ معاذ اللہ. تو 4 اللہ تو کم از کم ہو گئے نا، 4 اللہ تو کم از کم ہو گئے. لیکن قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ اللہ احد، اللہ احد ہے. 2 بھی نہیں ہے، 3 بھی نہیں ہے، 4 بھی نہیں ہے، اللہ صرف اور صرف احد ہے. احد کسے کہتے ہیں؟ احد اس ایک کو کہتے ہیں جس جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری نشانی اللہ کی کیا ہے کہ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی نیاز نہیں ہے، وہ مکمل طور پر بے نیاز ہے، کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، دیگر ائمہ معصومین، ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں احتیاج ہی احتیاج ہے. میری کتاب تفسیر ہے سورہ فاتحہ میری ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہے، اس میں اللہ الصمد میں یہ احتیاج کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کے سوا جو بھی موجود ہے وہ محتاج ہے. اس بات کو وہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سے یوٹیوب پر میرے چینل پر 3 لیکچر سورہ توحید کی تفسیر کے اندر موجود ہیں، تفصیل وہاں پہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. تو اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے. اللہ کو کسی نے جنم نہیں دیا اور اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد بھی ہیں اور والد بھی ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اولاد بھی ہیں والد بھی ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی اولاد بھی ہیں، امام حسن اور امام حسین، اور جناب زینب ام کلثوم کی والدہ بھی ہیں. اور آخری بات، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ تو تینوں ہستیاں اور 12 کے 12 امام یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہتی ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. تو اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جس کے سامنے یہ سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کی روشنی میں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.